آج کا ہمارا موضوع غافل انسان اور غفلت کے نقصانات ہیں۔ جس انسان کے اندر غفلت آ جاتی ہے پھر اس انسان کو غافل انسان کہا جاتا ہے۔ غفلت کا مطلب ہے توجہ نہ دینا۔ غفلت کا کیا مطلب ہے؟ توجہ نہ دینا۔ کسی چیز پہ اگر انٹرسٹ نہ رکھیں اور اپنا دماغ اپنا دل اس جگہ سے ہٹ جائیں، کام کچھ کر رہے ہیں، دل و دماغ کچھ اور ہیں، کام کسی اور چیز کا ہے، لیکن ہماری پوری توجہ پورا انٹرسٹ ہمارا دوسری طرف ہے، تو اس کو غفلت کہتے ہیں۔ اور غفلت میں جو انسان پڑ جاتا ہے اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کامیابی سے پستی کی طرف آنے لگتا ہے۔ جو انسان غافل ہو جاتا ہے وہ پھر عزتوں سے ذلتوں کی طرف آنے لگتا ہے۔ جو انسان غافل ہو جاتا ہے وہ انسان پھر اپنے اونچے مقام سے نیچے کی طرف گرنے لگ جاتا ہے۔ غفلت انسانی زندگی کی بہت اہم چیز ہے۔ اگر کسی کے اندر غفلت آ جائیں، وہ کتنے بھی بڑے اونچے پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہو، لیکن غفلت اس کو اس پوسٹ سے گرا دیتی ہے۔ انسان کتنے بھی اونچے مقامات کی طرف ترقی کر رہا ہو، لیکن جب غفلت آتی ہے تو ان مقامات سے گرا کر نیچے زمین کی طرف لے کے آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں غفلت ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ غفلت ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو دن بدن انسان کو صرف ہلاک اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوتا۔ یہ غفلت ہے کہ غفلت انسان کو ہمیشہ گراتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دو چار اگزامپل دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ بھئی کسی مجبوری کی وجہ سے ایگزام کی تیاری نہیں کر سکا، سخت بیمار تھا، یا کوئی اور ریزن تھا، جس ریزن کی وجہ سے، جس مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا۔ اگر وہ مجبوری جب ٹیچرز کے سامنے سنائی جاتی ہیں، جب لکھ کے ان کے سامنے ایک لیٹر پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو جی کوئی مجبوری تھی، بعد میں اس کا ایگزام رکھیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ایک بچہ ہے جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا اور امتحان لکھنے کے لیے نہیں گیا، تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ٹیچر یہ بولے گا کہ چلو جی غفلت ہو گئی تھی، توجہ نہیں تھی، بعد میں لکھا دیں گے؟ بولتا ہے کوئی؟ نہیں بولتا۔ اب اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، غفلت وہ چیز ہوتی ہے، غفلت کی وجہ سے اچھا بندہ بھی نقصان میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کھانے پینے میں غفلت برتنے لگے تو انسان جہاں کھانے کی وجہ سے صحت پانا تھا، جہاں پانی کی وجہ سے صحت پانا تھا، لیکن کھانے پینے میں غفلت کیا، جو ملا کھا لیا، جتنا چاہے کھا لیا، جو ملا پی لیا، جتنا چاہے پی لیا، تو اب اس کا جسم بھی اس کو ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے کھانے پینے میں غفلت برتی ہے۔ آج جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں کھانے میں غفلت کی وجہ سے ہیں، کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں، کیا چیز کھا رہے ہیں، کتنا پی رہے ہیں، کیا چیز پی رہے ہیں، اس کے تعلق سے آج ہمیں پرواہ نہیں، اس لیے بیماریاں بڑھتے جا رہی ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ تو کھانے پینے میں جب غفلت آ جاتی ہے تو انسان کا جسم بھی ساتھ نہیں دیتا، انسان کا جسم بھی بگڑنے لگتا ہے۔ اور ذرا آسانی سے اور اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے ایک اور مثال ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک ڈرائیور ہے جو ڈرائیونگ کر رہا ہے، چاہے وہ گاڑی چلا رہا ہو، چاہے وہ کار چلا رہا ہو، کوئی بھی چیز چلا رہا ہو، ایک ڈرائیور جب اپنی پوری توجہ روڈ پہ رکھ کے چلاتا ہے تو وہ منزل مقصود تک بھی پہنچتا ہے، جہاں اس کو جانا ہے وہاں تک پہنچتا ہے، اور بڑے آسانی کے ساتھ
اچھے صحت کے ساتھ پورے طریقے سے وہ پہنچتا ہے اور اپنے راستے میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ایسا ڈرائیور ہے ایک سیکنڈ کے لیے اگر غفلت میں آنکھ لگ گئی، ایک سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ لگ گئی، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اب اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے ضرور ہوگا۔ اب وہ نقصان میں آ جائے گا، جہاں پہنچنا چاہتا ہے وہاں نہیں پہنچ سکے گا، اب وہ خود بھی نقصان میں ڈالے گا، اگر اس کے ساتھ کوئی سفر کر رہا ہے اس کو بھی نقصان میں ڈالے گا، کیونکہ غفلت 1 سیکنڈ کی نیند کی غفلت تھی جو اس کی زندگی سے کھیل رہی ہے۔ تو یہ غفلت بتاتی ہے کہ اگر 1 سیکنڈ بھی غفلت میں ڈرائیونگ کیا جائے تو وہ ایک جو سیکنڈ ہے وہ 1 سیکنڈ انسان کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتی۔ غفلت کا نقصان ہے۔ تو یہ اگزامپل دینے کا مقصد میرا یہ ہے کہ 1 سیکنڈ اگر غفلت میں زندگی گزاریں تو انسان کی زندگی خطرے میں۔ اگر پڑھنے والا غفلت کریں تو پڑھائی میں سب سے پیچھے، اگر ایگزام میں کامیاب ہونے والا غفلت کریں تو ایگزام میں فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر زندگی میں اونچا چڑھنے والا غفلت کریں تو اونچائی سے نیچی کی طرف گرتے جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں غفلت کرے تو بتائیے اس انسان کو کیسے اللہ کی طرف سے عزتیں مل سکتی ہیں، کیسے اس انسان کو دنیا میں عزتیں مل سکتی ہیں، کیسے کامیابی مل سکتی ہے، کیسی برکتیں مل سکتی ہیں، کیسی رحمتیں مل سکتی ہیں؟ کیونکہ غفلت جو ہے انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ آج ہم صبح کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مجبوری نہیں ہے ہماری، غفلت ہے یہ ہماری، کوئی مجبوری نہیں، غفلت ہے۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، مجبوری نہیں ہے، یہ ہماری غفلت ہے جس کی وجہ سے آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ اگر عصر مغرب عشاء ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم اگرچہ لاکھ بہانہ بنا لیں کہ جناب ہم بزی ہیں، ہم 1000 ریزن پیش کریں کہ ہم بزی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بزی نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی غفلت دیکھی جائے گی کہ یہ جو نہیں پڑھ رہا ہے غفلت کی وجہ سے، اور یہی غفلت ہے آج انسان کو پستی کی طرف، خصوصاً مسلمانوں کو نیچے طرف لے کے جا رہی۔ آج مسلمان اللہ سے غافل ہو گیا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، اس لیے آج مسلمان دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں اتنی بڑی راتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے تحفے ملنے والی راتیں آتی ہیں، برکتوں والی راتیں آتی ہیں۔ جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا دن بنایا ہے، اور عید کا دن بنا کے اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کی زبان سے کہ محبوب یہ جمعے کا دن وہ ہے، اس جمعے کے دن ایک گھڑی ہم نے ایسی رکھی ہے 6 لاکھ گنہگاروں کی بخشش فرما کے ہم جنت میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان غفلت کی وجہ سے جمعے کی قدر بھی نہیں کرتا۔ آج مسلمان کی دکانیں بند ہوتی ہیں بالکل خطبے کے وقت میں، آج مسلمان مسجد کو آتا ہے بالکل خطبے کے وقت میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج مسلمان کیوں اس چیز میں گھرا ہوا ہے؟ غفلت ہے، توجہ نہیں ہے اس کی، اس وجہ سے آج انسان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ آج جہاں بھی مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، جس زمین پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آج مسلمانوں پہ ستم ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، مسلمانوں کی غفلت ہے جو آج مسلمانوں کو نیچے کر رہی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارے بہانے نہیں چلتے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم نمازوں کو نہیں آ رہے، ہم بہانے بنائیں گے نہیں چلیں گے ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ہم قرآن نہیں سیکھتے، اللہ کے سامنے بہانے نہیں چلیں گے ہمارے کہ میں کاروبار میں بزی تھا، میں دنیا میں بزی تھا، میں نوکری میں بزی تھا۔ یہ سچی بات ہے، اللہ کے سامنے بہانے نہیں چلتے۔ اللہ پوچھتا ہے زندگی میں نے دی ہے، نوکری میں نے عطا کی ہے، کاروبار میں نے سیٹ کیا ہے، تیری زندگی سکون سے چلانے والا میں ہوں، اب تجھے میرے اوپر سے بھی زیادہ تجھے یقین اپنے نوکری پہ ہو گیا تھا؟ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، مجھ سے زیادہ یقین تجھے اپنے کاروبار پہ ہو گیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تو یہ جو بہانے بنا رہا ہے نا، یہ بہانے سچے نہیں، یہ تیری غفلت تھی
جس غفلت کی وجہ سے تو میری عبادتوں سے دور تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے غفلت سے باہر نکلنے کی۔ دیکھیے غفلت جو ہے نا انسان کو اور پرندوں کو، چرندوں کو کس طرف لے جاتی ہے۔ میں ایک دو واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ سمجھیے کہ انسان کو غفلت کی زندگی کتنا دور کر دیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں کسی نے ایک پرندہ تحفے میں لایا اور کہا کہ یہ آپ رکھیے، میرے طرف سے تحفہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی اس پرندے کو لیتے ہیں، پنجرے کے اندر بند کرتے ہیں، جالیوں کے اندر بند کرتے ہیں۔ جیسے ہی پنجرے کے اندر وہ پرندہ بند ہوا، 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، برداشت نہیں کر سکا، اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ پرندہ بولنے لگا کہ جنید، تو اپنے دوستوں کے ساتھ آزادی سے گھوم رہا ہے اور مجھے جیل میں بند کر کے رکھا ہے۔ تو اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور مجھے پنجرے میں بند کر کے رکھا ہے، جنید چھوڑ دے مجھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں پنجرے کا اور پرندے کو آزاد کرتے ہیں۔ پرندے کو جب آزاد کرتے ہیں تو وہ پرندہ بول کے جانے لگا۔ اس کے جملے سنیے۔ پرندے نے کہا کہ جنید، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے مجھے پنجرے میں بند کر دیا یا کسی کے دینے کی وجہ سے میں پنجرے میں بند ہوا؟ پرندہ کہتا ہے نہیں، جب بھی کوئی پرندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والا پرندہ پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے، جیل میں رکھ دیا جاتا ہے، دوستوں سے ملنے نہیں دیا جاتا، رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیا جاتا، پھر اس کو آزادی سے گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پرندہ بولنے لگا کہ اے جنید، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 1 دن 1 لمحہ میں اللہ کے ذکر سے غافل تھا، اللہ نے مجھے 3 دن قید میں رکھا، اور وہ مسلمان جو زندگی اللہ کی غفلت میں گزاری اس کو اللہ تعالیٰ کیسے آزاد چھوڑے گا؟ اس کو کیسے آزادی مل سکتی ہے؟ اور آج مسلمان جو آج بند ہو رہا ہے، ہر طرف سے بند ہو رہا ہے آج مسلمان، کاروبار کی طرف سے بھی بند ہو رہا ہے، نوکریوں کی طرف سے بھی بند ہو رہا ہے، عزتوں کے حساب سے بھی بند ہو رہا ہے، انسان کو ہر اعتبار سے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دکان نہیں لگا سکتے سر عام، آپ داڑھی رکھ کے نوکری نہیں کر سکتے سر عام، آپ ٹوپی لگا کے اپنے آفس نہیں جا سکتے سر عام۔ یہ جو بند چل رہی ہے نا ہمارے اوپر، یہ اس لیے نہیں چل رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اس لیے چل رہی ہے کہ ہم غافل مسلمان بن گئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان بن گئے ہیں، اس لیے یہ بند ہمارے اوپر چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج بھی مسلمانوں کی عزت چاہیے، مسلمانوں کو چھوڑیے، آپ اگر اپنے آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، دیکھیں میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، جس کو اللہ عزتیں دینا چاہے پوری دنیا بھی اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، کوئی اس کو عزت جو ہے بدنام نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ بدنام کرنا چاہے پوری دنیا مل کے اس کے ساتھ کھڑے ہو، کوئی عزت نہیں دے سکتا اس کو۔ آج مسلمان اگر بے عزت ہو رہا ہے تو مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا، یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ذلیل نہیں کر رہا ہے، جو ہمارے اندر غفلت ہے نا، یہ غفلت ہمیں ذلیل کر رہی ہے، یہ غفلت آج ہمیں ماری جا رہی ہے، یہ غفلت ہمیں کھائی جا رہی ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلسطین پہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو جی غازہ پہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو آج ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کو دیکھنے کے بجائے ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہوتا کہ میں کتنا غافل بنا بیٹھا ہوں، میں کتنے غفلت میں ہوں۔ اگر ہم نے یہ دیکھا ہوتا تو ہم کب کے عزتیں پا چکے ہوتے، ہم دنیا پہ کب کے حکومت کے جھنڈے لہرا چکے ہوتے۔ یہ ہم صحابہ کرام کی زندگیاں سنتے ہیں، ان کے اندر 1 لمحہ کی غفلت بھی نہیں تھی، 1 لمحہ کی، 1 سیکنڈ کی غفلت بھی نہیں تھی ان کے اندر، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت ایسی عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جنگ کا اعلان فرمایا،
چلو جنگ کے لیے جانا ہے۔ تو جتنے لوگوں کو جانا تھا، جتنے مسلمان تھے، ایمان والے تھے، سب کے سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ فوراً روانہ ہو گئے۔ اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میرے پاس سواری اچھی ہے، میری سواری بڑی تیز چلتی ہے، اگر میں 1-2 دن کے بعد بھی نکلوں تو میری تیز سواری کی وجہ سے میں حضور سے جا کے مل جاؤں گا راستے میں۔ یہ میری غفلت تھی، اس غفلت میں میں تھا کہ میری سواری مجھے پہنچائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا نکلنے کا، موقع ہی نہیں ملا۔ دیکھیں اس حدیث سے سمجھیے کہ اگر ہم غفلت میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ چلو جی ابھی تو ٹائم ہے، بعد میں جا لیں گے نماز کو، ابھی تو ٹائم ہے، بعد میں جا لیں گے نماز کو، اگر یہ غفلت رہی تو آپ کو نماز کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ غفلت معاف نہیں کی جاتی۔ آپ اپنے آپ پہ تجربہ کریں، کبھی صبح میں جو ہے نا الارم لگائیں نماز کے لیے، اور جب الارم بجتا ہے نا آپ اگر فوراً اٹھ جائیں نماز کے لیے اور کھڑے ہو کے وضو کر کے آ جائیں تو پھر آپ سکون کے ساتھ، بڑے دلچسپی کے ساتھ نماز میں حاضر ہو جائیں۔ اگر آپ نے 1 سیکنڈ بھی یہ سوچا نا کہ ابھی تو ٹائم ہے آدھا گھنٹہ، 1 سیکنڈ تھوڑا سو کے اٹھ لیتا ہوں، آرام کر کے چلتا ہوں، تو وہ 1 سیکنڈ آپ کو غفلت میں ایسی ڈالتی ہے، پھر نیند نہیں کھلتی۔ آپ ہم یہ سمجھتے نیند لگ گئی، نہیں بھائی، ہماری غفلت ہمیں برباد کر کے رکھی ہے، یا ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں موقع نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، غفلت کو نکالیے اپنے آپ سے، اپنے اندر سے غفلت کو نکالیے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے موقع نہیں ملا۔ اب جب میں مدینے میں پھرتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا کہ ایک طرف منافق ہی منافق ہیں، کیونکہ جنگ میں منافق ہی نہیں جاتے تھے حضور کے ساتھ، باقی تمام عاشق اپنی جانوں کو نبی کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ یہ جو منافق ہوتا تھا نا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، صحابہ سے حسد رکھتا تھا، اس لیے یہ جنگ میں نہیں جاتا تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مدینے میں منافق ہی منافق نظر آتے تھے، اور میں دوسرے طرف دیکھتا تھا کہ چلو کسی مسلمان کو دیکھیں تو پھر عورتیں، بچے اور بوڑھے نظر آتے تھے، سب کمزور تھے۔ اور میں یہ دل میں سوچتا تھا یار کس بلا میں پھنس گیا ہوں میں، ایک طرف تو منافق ہیں اور میں مومن ہوں، ایک طرف تو کمزور عورتیں، بچے، بوڑھے ہیں، میں تو بہادر ہوں، میں مومن ہوں پھر بھی جانے کا موقع نہیں ملا، میں بہادر ہوں پھر بھی جانے کا موقع نہیں ملا۔ میں سمجھ گیا یہ میری غفلت ہے، مجھے اپنی غفلت جو ہے یہاں روک دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنگ کے پاس واپس تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کیوں نہیں آئے جنگ میں؟ منافق بہانہ بنانے لگے، مومن نہیں تھے نا، منافق تھے، بہانہ بنانے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان منافقوں کے بہانے کو قبول کر لیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے پوچھا کعب تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے سچ بول دی، یا رسول اللہ غفلت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کعب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ غفلت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن حضور نے میری صورت بھی نہیں دیکھی، 50 دن حضور نے صورت بھی نہیں دیکھی۔ وہ صحابہ جو حضور کے چہرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، حضور کی نظر پڑے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتے تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا سب میرے ساتھ موجود ہیں لیکن میں تنہا کھڑا ہوں، کیونکہ مجھ سے میرا نبی ناراض ہو گیا، مجھ سے میرا حبیب ناراض ہو گیا۔ 50 دن معمولی بات نہیں ہے، تقریباً 2 مہینے کے قریب حضور ناراض تھے، لیکن میں مومن تھا نا، سچا تھا، اور میں نے بہانہ نہیں بنایا، جھوٹے بہانہ نہیں بنایا، میں نے سچ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ غفلت کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ دل میں توبہ کیا تھا، توبہ سچی تھی میری، حضور کی بارگاہ میں عریضہ سچا تھا میرا، تو اللہ نے میرے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ ان کی توبہ کو قبول کی جائے گی اور اے محبوب اس صحابی کو عظمت بھی عطا کی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کعب بن مالک کہتے ہیں یہ جو ایک غفلت تھی نا، یہ غفلت میرے محبوب کی ناراضگی کا سبب بن گئی۔ حضرت کعب بن مالک کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ لوگوں غفلت سے باز آ جاؤ۔
اگر ہم غفلت سے باز نہیں آئیں گے، دور نہیں آئیں گے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ غفلت ہمیں دنیا میں بھی لے کے ڈوب جاتی ہے، اور پھر یہ غفلت ہمیں قبر میں بھی، آخرت میں بھی لے ڈوبتی ہے۔ اب ذرا آئیے میں غفلت کی چند نشانی آپ کے سامنے بیان کر کے تقریر ختم کروں گا۔ آپ آج ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ چھوڑ دیں گے نا، غفلت کی زندگی کو چھوڑیے۔ جمعے کے دن آئیے جلدی، کاروبار ہوں گے آپ کے، گھر بار ہوگا آپ کا، لیکن آپ 1 بجے نہیں آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ غفلت نہیں ہے تو کیا ہے بولیے؟ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، لیکن آپ نہیں آئیں گے نمازوں کے لیے، یہ غفلت نہیں ہے تو کیا ہے بولیے؟ غفلت کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ غفلت کی نشانیاں سنیے۔ غفلت کی پہلی نشانی ہے دنیا میں دلچسپی دکھانا اور دین کے کاموں میں سستی دکھانا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور آج اس نشانی کو ہمارے اپنے سامنے رکھیے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنے آپ سے سوال کرو کہ جب دنیا کا کام ہوتا ہے میں کیسے بھاگے بھاگے چلے جاتا ہوں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو میں فوراً اٹھ کے آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں؟ اگر نہیں آتے ہیں تو سمجھ جائیے آپ کے اندر بھی غفلت پیدا ہو چکی ہے، اور وہ بڑی ہو رہی ہے، آپ کو برباد کرنے کو سوچ رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ نشانی ہے تو پھر اس نشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری نشانی، گناہ کو معمولی سمجھنا۔ یہ غفلت کی نشانی ہے، گناہ کو معمولی سمجھنا۔ آج ہم دیکھیں گناہ کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، نماز چھوٹ جانے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آج ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اور یہ بہانے بناتے ہیں کہ جناب وہ تو کر رہا ہے، میں نہیں کروں گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ کر رہا ہے گناہ، وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، اگر میں بھی چھوڑ دوں گا تو کون سی بڑی بات ہے؟ گناہ کو ہلکا سمجھا جائے گا۔ جس کے دل میں گناہ ہلکا محسوس ہونے لگے اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے اندر غفلت پیدا ہو چکی ہے۔ پھر نمبر 3 نشانی یہ ہے کہ اظہار گناہ کرنا۔ ایک تو گناہ کرنا، اور دوسرا اس گناہ کا پرچار کرنا لوگوں کے سامنے، اس گناہ کا ایڈورٹائز کرنا لوگوں کے سامنے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھتے، دوسرا آ کے اپنے دوستوں سے بولتے ہیں کہ یار آج صبح کی نماز نہیں پڑھا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گناہ اگر تم سے ہو گیا ہے اس کا اظہار بھی مت کرو، کیونکہ گناہ کا اظہار تمہیں نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ کا اظہار کیا کرتا ہے؟ تمہیں نیکیوں سے دور کرتا ہے۔ اس چیز کو بھی اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے، یہ چیز بھی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ ایک تو گناہ کرتے ہیں، گناہ کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے کرتے پھرتے ہیں۔ ایک تو سنیما جانا گناہ ہے، پھر ہزاروں کے سامنے ہم بولتے پھرتے ہیں کہ جناب آج ہمارا پورا خاندان من کے ٹیکس گیا تھا دیکھنے کے لیے، وہ بھی فرسٹ ڈے گیا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ تو مسلمان ہے، اپنے خود کے گھر کو پردے دار عورتوں کو بھی لے کے جاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ ہم بڑے فخر سے گئے تھے دیکھنے کے لیے۔ خود بھی گناہ کرتا ہے اور گناہ کا اظہار بھی دنیا کے سامنے کرتے پھرتا ہے۔ شرم آنا چاہیے آج کے مسلمانوں۔ یہی وجہ ہے جو بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پھر نمبر 4 ہے فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، یہ غفلت کی نشانی ہے۔ دیکھیے جہاں دین کا کام ہوتا ہے نا، اگر مسجد میں 10 منٹ بیان زیادہ ہو جائے تو لوگ پھر جو ہے ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جناب ہمارے نوکریاں ہیں، ہمارے کام ہیں، یہ سب سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لمبی تقریر کرتا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، مجھے بھی وقت کم کرنا چاہیے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں 10 منٹ مسجد میں بیٹھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اتنا وقت ہو گیا، اور باہر پان کے ٹیلوں پہ گھنٹے بیٹھتے ہیں، ہمیں وقت ضائع ہوتے ہوئے معلوم نہیں ہوتا۔ دکانوں پہ گھنٹے فضول باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، وہاں ہمیں وقت ضائع نہیں ہوتا۔ وقت ضائع کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے۔ ہم 12:30 بجے نہیں آتے جمعے کے دن، ہم 1 بجے نہیں آتے جمعے کے دن، کیونکہ وقت ضائع ہوتا ہے نا ہمارا۔ نماز فوراً فرض ہوتے ہی ہم چلے جاتے ہیں، کیونکہ سنت پڑھیں گے تو وقت ضائع ہو جاتا ہے نا ہمارا۔ سلام پڑھیں گے تو وقت ضائع ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ہمیں جا کے باہر ہلٹیاں بھی مارنا ہے نا، ہمیں جا کے باہر دوستوں کے ساتھ گپے بھی لگانا ہے نا، کیونکہ ہمارا وہاں ثواب ملنا ہے، یہاں نہیں ملنا ہے ہمیں۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کی عادتیں بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یار تھوڑی دیر سنت پڑھ کے جاتا، نبی پہ سلام پڑھ کے جاتا، کیا جاتا تیرا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ وقت جو تو دیتا ہے نا، یہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب بنا دے گا، آخرت میں بھی کامیاب بنا دے گا۔ جو تو باہر کھڑا ہے اس میں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ فضول کاموں میں جو تیرا وقت جا رہا ہے یہ غفلت کی نشانی ہے۔ نمبر 5 ہے دنیا کی محبت آ جانا۔
آج دیکھیں دنیا کی اتنی محبت ہمارے اندر بیٹھ چکی ہے کہ ہمیں دین کی بالکل فکر نہیں ہے۔ ہم ڈش کے لیے 300 روپے مہینہ خرچ کریں گے، انٹرنیٹ کے لیے 3 مہینے میں 900 روپے ابھی ہوا ہے، 900 روپے ہم خرچ کریں گے، یعنی مہینے کا 300 خرچ کریں گے۔ لیکن مسجد کی باری آئے گی 50 سے زیادہ نہیں دیں گے ہم، کیونکہ وقت پیسہ ضائع ہو جائے گا نا، ہم مسجد میں دیں گے۔ معاف کیجئے گا، ذرا سخت بات کر رہا ہوں دل پہ لگنے کے لیے، لیکن یہ بات سچی ہے۔ ہم یہاں خرچ کرتے ہیں نا کیونکہ پیسہ ہمارا ضائع ہو جائے گا جناب، 50 ہی دیں گے بس، زیادہ نہیں دیں گے، 100 ہی دیں گے بس، زیادہ نہیں دیں گے ہم۔ اس سے زیادہ کہاں خرچ کریں گے؟ موبائلوں پہ خرچ کر لیں گے ہم، ہوٹلوں پہ خرچ کر لیں گے ہم، ٹیکسوں میں خرچ کر لیں گے ہم، دوستوں کے ساتھ گھوم کے خرچ کر لیں گے، لیکن دین میں ہم نہیں خرچ کریں گے، ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو تو تیرے دکان میں برکت کیسے آئے گی؟ تیرے مال میں کیسے برکت آئے گی؟ تو مالدار کیسے بنے گا؟ رب تو فرماتا میرے پاس رکھ، یہ میرا وہ بینک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بینک والے تجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن میں خدا کی ذات ہوں، خزانے لٹاؤں گا تیرے اوپر، خزانے لٹاؤں گا۔ جہاں سے ہمیں خزانے ملنے ہیں وہاں تو ہمیں ضائع معلوم ہوتا ہے، جہاں پہ کچھ نہیں ملتا، گناہ ہی صرف ملتا ہے، وہاں پہ ہم 100 ہزاروں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت غفلت کی نشانی ہے۔ نمبر 6 ہے اللہ کی معرفت سے غافل ہو جانا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارا رب کون ہے میرے بھائی۔ میں جو ایک سینٹنس سنا رہا ہوں نا، یہ ایک جمعے کا بیان ہے، میں آپ کے سامنے مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کی معرفت سے غافل ہو جانا یہ غفلت کی نشانی ہے۔ آج مسلمان کو رب کیا ہے معلوم نہیں ہے، وہ کتنے ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے معلوم نہیں ہے، وہ کیسے دروازے کھولتا ہے معلوم نہیں ہے آج مسلمان کو۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے اگر میں دکان بند کر کے جاؤں گا جمعے کو جلدی، یہ تو کسٹمر چلے جائے گا، آئے گا نہیں واپس۔ یار تیرا یقین ہی کیا رہا بھائی رب پہ؟ تو کیا سمجھا ہے اپنے رب کو؟ تو پہچانا نہیں اپنے رب کو، تیرے پاس ابھی معرفت نہیں آئی اپنے رب کی کہ یار 5 منٹ جلدی آؤں گا، 5 منٹ دیری سے جاؤں گا، بیٹھا ہوں میں اپنے رب کے گھر میں۔ خزانے دینے والا وہ ہے نا، جس کے گھر سے ہمیں خزانے ملنے ہیں، جس کے دروازے سے ہمیں سب کچھ ملنا ہے۔ آج ہم نے اس کے لیے وقت دینا بڑا مشکل سمجھا، کیونکہ ہم نے رب کو پہچانا نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ یار تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اپنی بات کیا کرتا ہے؟ میں تو سمندر کے مچھلیوں کو بھی کھلاتا ہوں، جنگل کے درندوں کو بھی کھلاتا ہوں، اپاہج پرندوں کو بھی پلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، میرا جو نافرمان ہے اس کو بھی رزق کے دروازے دیتا ہوں۔ تو مسلمان ہے، تو نے پہچانا نہیں اب تک میری شان کو۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو پہچانتا میری شان کو تو پھر یہ کہتا کہ نہیں یار جیسی اذان ہوئی بس میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، کیونکہ وہاں بیٹھوں گا تو اللہ رحمتیں برساتا رہے گا، وہاں بیٹھوں گا تو اللہ برکتیں برساتا رہے گا۔ ہم نے پہچانا نہیں، اس لیے ہم غافل ہیں۔ یہ 6 نمبر پہ تھا۔ 7ویں نمبر پہ ہے غفلت والوں سے دوستی کرنا۔ ایک تو ہم خود غافل ہیں، غفلت میں ہیں، اور دوسرا یہ ہے ہمارے جتنے دوست ہیں سب غفلت میں ہیں، اور ہمیں پسند بھی وہی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نمازیوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ہمارے بچے عالموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آج مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، عالموں کے ساتھ اتنا کیوں جا رہا جی؟ مسجد میں اتنا کیوں بیٹھ رہا ہے؟ مدرسوں کو اتنا کیوں جا رہا ہے؟ قرآن اتنا کیوں پڑھ رہا ہے؟ حافظ صاحبوں سے دوستی اتنی کیوں لگا رہا ہے؟ پیر صاحبوں کے پاس اتنا کیوں جا رہا ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے آج مسلمانوں، یعنی خود بھی غفلت میں ہیں اور اپنے نوجوان بچوں کو بھی غفلت میں ڈھکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ چیز بھی اگر ہو تو نکال دیں۔ نمبر 8 ہے لمبی امیدیں رکھنا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے لمبی امیدیں صرف دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے لیے کوئی بھی امید نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی بھی امید نہیں۔ آج ہم لاکھوں کا گھر بناتے ہیں، منع نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے زندگی بہترین گزارنے کا حکم دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں عطا فرماتا ہے، نیک بیوی عطا فرماتا ہے، اچھا گھر عطا فرماتا ہے، اور اچھی اولاد عطا فرماتا ہے۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں گھر بنانے سے منع نہیں کیا، نبی نے اس چیز سے منع کیا کہیں تو دنیا کے پوری امیدیں لگا کہ آخرت کے گھر کو تو نہیں بھول گیا، جنت کے گھر کو تو نہیں بھول گیا، تیری امیدیں دنیا میں لگی ہیں، آخرت کے لیے ایک چھوٹی سی امید بھی نہیں ہے تیرے اندر۔ بھائی ہم دنیا میں لاکھوں لگاتے ہیں، اگر ہم مدرسے کے لیے کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں جو ہمارے قبر میں آخرت میں کام آنے والی ہیں، کیا یہ امید نہیں لگا سکتے ہم؟ نہیں، ہمارا وہاں پیسہ خرچ ہو جائے گا، یہاں خرچ نہیں ہوگا ہمارا۔ یہ ہے آج مسلمانوں کے دماغی حالت۔
اس لیے آج میرے بھائیوں آج ہم گر رہے ہیں۔ میں ایک آخری گزارش کرتا ہوں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نا، کل نیوز میں دیکھے ہوں گے، آج وقف کا مسئلہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، کل پارلیمنٹ میں بل فکس ہو چکا ہے، بل نکل چکا ہے کہ اب وقف جو ہے نا، اب کمیٹی نہیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، گورنمنٹ کے ہاتھ میں سیدھی جائیں گے۔ یعنی اب گورنمنٹ اگر یہ چاہے گی کہ یہ وقف کی زمین نہیں ہے، یہ حکومت کی زمین ہے، درگاہ بھی ہو تو اکھاڑنا پڑے گا، مسجد بھی ہو تو نکالنا پڑے گا، خانقاہ بھی ہو تو نکالنا پڑے گا، مدرسہ بھی ہو تو نکالنا پڑے گا، کوئی حق نہیں ہوگا تمہارا۔ اب بھی مسلمان نہیں جاگے گا تو پھر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے، بس ہمیں موت کا انتظار کرنا ہے، لوگوں کے مارنے کا انتظار کرنا ہے، عزت کی کوئی انتظار نہیں ہو گیا ہمارے پاس۔ اب ہمارے پاس سمجھانے کی بھی وہ طاقتیں نہیں ہوں گی کہ میرے بھائیوں آؤ نمازوں کے لیے، آؤ عزت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو دنیا میں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزتوں والی زندگی عطا فرمائے، غفلت سے دور ہونے اور اللہ سے قریب ہونے والی اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔